مشرق سے مغرب تک حکومت کرنے والا بادشاہ جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ کس طرح زندگی اور موت دینے کا دعویٰ کرنے لگا۔ وہ بدبخت خدا سے لڑنے کے لیے اس کی تلاش میں آسمانوں میں پرواز کیا کرتا، مگر اللہ نے صرف ایک مچھر سے اس کو ذلت و رسوائی کی موت دی۔ تاریخ اس بادشاہ کو نمرود کے نام سے جانتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ اس کے اجداد حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ یہ شہر آج کے دور میں ملک عراق کا حصہ ہے۔ اس کے دور میں بت پرستی عروج پر تھی۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ نمرود کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں مشرق سے مغرب تک سلطنت رکھنے والے صرف 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے والے واقعہ کے بعد پیش آیا۔ نمرود تمام غلہ اپنی تحویل میں رکھتا اور جب لوگ اس کے پاس اناج حاصل کرنے کے لیے آتے تو ان سے اقرار کرواتا کہ تمہارا خدا کون ہے۔ نمرود ایک دن اپنے دربار میں بیٹھا تھا اور اس کے پاس لوگوں کے وفد آ رہے تھے اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے تو اس نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، جن میں ایک پر تو سزائے موت طے تھی مگر دوسرے کا جرم ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس نے جس پر سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا، جبکہ دوسرے کو سزائے موت دی اور کہنے لگا، دیکھو میں نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو موت دے دی۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد بولا، میرے پاس اناج نہیں، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے۔ اسی دوران آپ کو نیند آ گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیج دیا، جس نے اسے اللہ پر ایمان لے آنے کی دعوت دی اور کہا، اللہ تمہاری بادشاہت بھی قائم رکھے گا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے دوبارہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا۔ تیسری بار دعوت دی تو اس نے پھر بھی انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنا لشکر جمع کر۔ چونکہ اس کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، لہٰذا بعض روایتوں کے مطابق نمرود نے دنیا بھر سے اپنے لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، جو اسے دی گئی۔ ناظرین گرامی، اس بدبخت کی خدائی کے دعوے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تاریخ میں آیا ہے، اس سے پہلے نمرود خدا کی تلاش اور خدا سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کیا کرتا۔ آخر کار وہ زیادہ بلندی سے ڈرتے ہوئے خدا کو تلاش کیے بغیر واپس زمین پر آ جاتا۔ پھر نمرود کے حکم سے ایک مینار بنایا گیا جس کی بلندی آسمان تک جا پہنچتی تھی۔ یہ مینار مینار بابل کے نام سے مشہور ہے۔
وہ بدبخت اس پر چڑھ کر خدا کو ڈھونڈتا اور للکارتا۔ جب اس کو کوئی جواب نہ ملتا تو کہتا دیکھو صرف میں ہوں خدا، کیونکہ خدا کی ذات میرے جسم میں محلول ہو کر زمین پر اتری ہے۔ لہٰذا نمرود نے اپنے لشکر جمع کر لیے اور اللہ کی طرف سے ایک عالی شان فوج کی توقع کرنے لگا، مگر کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی جو تعداد میں اتنی زیادہ تھی کہ سورج نظر نہ آتا تھا۔ مچھروں کی اس فوج کو نمرود کے لشکر پر مسلط کر دیا تو وہ ان کا گوشت کھا گئے اور خون پی گئے اور ان کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے داخل ہو کر دماغ تک پہنچ گیا اور اس کا مغز کھانے لگا۔ ناظرین، یہ مچھر 100 سال تک اس کے دماغ میں رہائش پذیر رہا۔ وہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے نوکروں سے اپنے سر پر ڈنڈے اور جوتے پڑواتا تو مچھر نہ کاٹتا، اور اگر ایسا نہ کرتے تو وہ پھر کاٹنے لگ جاتا اور اسے اذیت پہنچاتا، یہاں تک کہ اب اس کے دربار میں جو شخص آتا وہ اسے اپنے سر میں جوتے مارنے کو کہا کرتا۔ اس طرح اللہ سے ٹکر لینے والا بادشاہ صرف ایک مچھر سے ذلت و رسوائی کی موت مر گیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔